حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله مولاي وأنا مولى المؤمنين من كنت مولاه فهذا علي مولاه بزرگان مذہب و ملت ماتم داران سرکار سید الشہداء، آپ حضرات مسلسل مجلس برپا کر رہے ہیں، شہزادی کو اس کے لال کا پوسا دے رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ لوگ بہت سے دوسری مجلس سے آئے ہیں، شہزادی آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے، اور اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کائنات میں حسین کا عزادار بنا کر بھیجا، اور اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کائنات میں کہ جہاں سانس لینا بھی دشوار تھا وہاں پرچم عباس میں سانس لینا سکھایا۔ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جہاں اس کائنات میں قدم قدم پر غذائے حرام تقسیم ہو رہی تھی وہاں حسین کی مجلس کے حلال تبرک پہ پالا۔ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے فرش عزا جیسی عظیم نعمت کو ہمارے مقدر میں رکھا، اور اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے خاک شفا جیسی عظیم مٹی کو ہمارے نصیبوں میں رکھا۔ عزیزان محترم، یہ فرش عزا جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہ فرش عزا کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں ہے بلکہ ایک انمول شے کا نام فرش عزا ہے۔ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا تو حسین کا عزادار بنا کر بھیجا۔ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے بنایا اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے یہ جو فرش عزا آپ لوگوں نے بچھا رکھا ہے یقیناً بہت اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ پروردگارہ صاحب خانہ کی صاحب مجلس کی خدمت کو قبول فرما۔ عزیزان محترم، کبھی بھی یہ مت سوچ کر آیا کریں کہ مجلس چھوٹی ہے، مجلس کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کیونکہ بڑی مجلس بھی کرو گے اس میں بھی آپ کو ہی آنا ہے، چھوٹی کرو گے اس میں بھی آپ کو ہی آنا ہے، بڑی کرو گے تب بھی 14 معصومین کو آنا ہے، چھوٹی کرو گے تب بھی 14 معصومین کو آنا ہے۔ یہ مت سوچ کے آیا کرے کہ انتظام چھوٹا ہے، کون جائے گا کہ وہاں پر جگہ کم ہے، کون جائے گا اگر ہم چلے جائیں گے تو جگہ کم پڑ جائے گی۔ نہیں، آپ فرش عزا پہ آئیے، شہزادی آپ کو جگہ کرا دے گی، آپ کی جگہ معین کر رکھی ہے۔ فرش عزا پر وہی آتا ہے جس کو شہزادی بلاتی ہے۔ پر آئے تو یہ سوچ کر مت آئیے گا کہ ہم جائیں گے تو مجلس شروع ہوگی، نہیں، ہماری اور آپ کی کیا جرأت ہے کہ ہم جائیں تو مجلس شروع ہوگی؟ نہیں، انتظامیہ نے جس کے لیے انتظام کر رکھا ہے، جس کے لیے فرش بچھا رکھی ہے، تم بعد میں آؤ گے وہ پہلے آئیں گے۔ انتظامیہ نے جس کے لیے انتظام کر رکھا ہے، جس کے نام پر مجلس برپا کر رکھی ہے، اس کو وہ پہلے آئے گا، ہم اور آپ بعد میں آئیں گے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھتے ہوں گے کہ محرم سے پہلے تمام مومنین اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر ایک فوٹو لگاتے ہیں۔ کیا فوٹو لگاتے ہیں کہ ایک عالم دین ہوتے ہیں جو پتھر پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور 4 بچے
جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے ان کا خلوص دیکھے گا. جب بھی آپ مجلس برپا کریں تو خلوص کے ساتھ برپا کریں, مکاری کے ساتھ برپا نہیں کریں کہ فلاں صاحب آئیں گے تو مجلس ہوگی, وہ صاحب آئیں گے تو مجلس ہوگی. نہیں, بلکہ آپ فرش اعظم بچھا دے, جسے آنا ہوگا وہ خود آ جائے گا, جسے آنا ہوگا وہ خود فرش اعظم پر آئے گا. کیا دیکھا کہ وہ 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کا خلوص دیکھے گا. ہو سکتا ہے آپ میں بھی چینجنگ آ جائے, ہو سکتا ہے آپ میں بھی بدلاؤ آ جائے, ہو سکتا ہے ہم سب میں بدلاؤ آ جائے. وہ آتے ہیں, یہ بہت بڑے عراق کے عالم دین ہیں, یہ اتنے بڑے خطیب ہیں کہ جب کسی آیت اللہ کے گھر بھی مجلس ہوتی تھی تو یہی اس مجلس کو خطاب کرتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آیت اللہ صاحب کی خدمت میں آئے, خطیب کی خدمت میں آئے, اور آنے کے بعد کہنے لگے, مولوی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر ایک مجلس عزا خطاب فرما دیں. آیت اللہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے. بچوں کو جب اس خلوص کو دیکھا, بچوں کی اس محبت کو دیکھا تو آیت اللہ صاحب سے رہا نہ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ جائیے, آپ انتظام کریے, میں انشاءاللہ وقت پر پہنچ جاؤں گا. کیا کہا؟ میں انشاءاللہ وقت پر پہنچ جاؤں گا. عزیزان محترم, بچوں نے جا کے انتظام کیا, اپنی حیثیت کے مطابق کیا, جو ان کی حیثیت تھی اس کے مطابق بچوں نے انتظام کیا. آیت اللہ صاحب مجلس پڑھ کر آئے اور ان بچوں کے وہاں گئے. کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک کچی زمین پر حسین کا فرش بچھا رکھا ہے, ایک کچی زمین پر حسین کا فرش بچھا رکھا ہے. آیت اللہ صاحب گئے اور جانے کے بعد مجلس کو خطاب کیا. مجلس خطاب کرنے کے بعد یہ اتنے بڑے خطیب تھے کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا, ایک مجلس کے بعد ان کی دوسری مجلس مسلسل رہتی تھی. تو بچوں نے اصرار کیا, کہا مولوی صاحب آپ نے مجلس ماشاءاللہ سے بہت اچھی پڑھی ہے, لیکن آپ 2 منٹ رکیے, ہم آپ کے لیے کچھ ناشتے کا انتظام کرتے ہیں, کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں. عزیزان محترم, یہ بچوں کو دیر ہو گئی, آیت اللہ صاحب کو دوسری جگہ مجلس پڑھنے جانا تھا. بہت دیر کے بعد یہ بچے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ایک کپ چائے آیت اللہ صاحب کی خدمت میں پیش کی. جیسے ہی آیت اللہ صاحب نے اس چائے کو دیکھا اور جیسے ہی منہ پہ چائے کو لگایا تو کیا دیکھا کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی. جیسے ہی بچوں کی نظریں آیت اللہ صاحب سے ہٹی تو آیت اللہ صاحب نے سائڈ میں چائے کو بکھیرا, اور جیسے ہی چائے کو سائڈ میں بکھیرا اس کے بعد اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد سو گئے. یہ حسین کا ذاکر تھکا ہوا سو رہا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ یہ سوتے سوتے اس کے خواب میں شہزادی فاطمہ زہرا آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی, اے حسین کے ذاکر تم نے آج بہت مجلسیں پڑھی ہے, تمہاری ساری مجلسیں بہت اچھی تھی, لیکن مجھے تمہاری ایک مجلس پسند آئی. جوڑ کے ہاتھ کہنے لگا, شہزادی مجلسیں تو انہوں نے بھی کروائی ہے, ان کی مجلسیں کیوں پسند نہیں آئی ہے؟ کہا ان کی مجلسوں میں اور بچوں کی مجلسوں میں فرق یہ تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجلس کرائی تھی انہوں نے خلوص دل سے کرائی تھی. جو انہوں نے بچوں نے مجلس کرائی تھی بڑے خلوص دل کے ساتھ کرائی تھی. کہنے لگے آیت اللہ صاحب آپ کی ساری مجلسیں ایک طرف, لیکن آج کی ایک مجلس ایک طرف. دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے, بی بی وہ کون سی مجلس؟ کہا وہ مجلس کہ جو تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے خانے میں پڑھی ہے. کہا کیوں؟ کہا تم نے بھی اس مجلس کو خلوص دل کے ساتھ پڑھا اور بچوں نے بھی خلوص دل کے ساتھ کیا. کہا آیت اللہ صاحب آپ کی مجلس ایک طرف, لیکن مجھے آج آپ کی ایک بات پسند نہیں آئی. کہنے لگے شہزادی وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگے وہ بات یہ ہے کہ جو بچے اپنے ہاتھوں سے چائے لے کر آئے تھے وہ بچوں نے نہیں بنائی تھی بلکہ مجھ فاطمہ زہرا نے کیا کہا کہ وہ فاطمہ زہرا نے میں نے بنائی تھی. مجھے آپ کی ساری چیزیں ایک طرف, لیکن یہ آپ کی جو حرکت تھی, آپ نے جو یہ انجام دیا نا, یہ مجھے پسند نہیں آیا. عزیزان محترم, جب بھی تبرک لیا کرے تو عزت کے ساتھ لیا کرے, بے ادبی نہ کرے. نہ جانے کس کو فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ سے دے رہی ہو. عزیزان محترم, نہ جانے فاطمہ زہرا کس کو اپنے ہاتھ سے دے رہی ہو. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. جب بھی اپنے گھر کوئی مجلس کا یا کسی چیز کا پروگرام کرے تو خدا خلوص دل کے ساتھ کیا کرے, یہ مت دیکھا کرے کہ کون ہماری مجلس میں آئے گا, نہیں بلکہ جس کو آپ نے بلایا ہے وہ آپ کی مجلس میں آئے گا. عزیزان محترم, رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں مومنین, اللہ میرا مولا ہے,
اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یا علی مولا ہے، اس کے علی مولا ہے۔ عزیزان محترم، رسول نے کیا کہا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ مسلمان کو اتنے بڑے قرآن سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہ اتنا سا لفظ مولا جب بھی زبان پر آتا ہے تو حلق میں اٹکنے لگ جاتا ہے۔ جب میں اس لفظ کی حقیقت تک پہنچا تو پتا چلا یہ لفظ غدیر کا دیا ہوا لفظ نہیں ہے، بلکہ ذوالعشیرہ میں ابو طالب کا دیا ہوا۔ بلکہ ذوالعشیرہ میں ابو طالب کا دیا ہوا لفظ ہے۔ کیا کہا تھا ابو طالب نے؟ اپنے بھتیجے محمد کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جب رسول خدا کو یہ حکم ہوا کہ رسول اپنے قرابت داروں کو دعوت ذوالعشیرہ دو، رسول نے علی کو حکم دیا، علی نے دعوت ذوالعشیرہ کو کیا تمام لوگوں کو پیغام پہنچایا جو ان کے قرابت دار تھے۔ جب یہ سلسلہ 39 دن تک چلتا رہا، 1-2 دن تک نہیں بلکہ 40 دن تک چلتا رہا، جب یہ سلسلہ 39 دن تک چلا، مسلمان آتے رہے اور کھاتے رہے، جاتے رہے۔ جب یہ سلسلہ 40ویں دن تک آیا تو رسول نے اپنے چچا کی طرف دیکھا، اداس نظروں سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد رسول کی نگاہوں کو ابو طالب نے پہچانا، اور اس وقت کیا کہا تھا؟ اس وقت تمام مجمع سے ایک لفظ کہا تھا، خبردار یاد رکھنا اگر کسی کی زبان سے اس وقت تک کوئی کلمہ نکلا، جب تک میرا لال محمد اپنی بات نہ کہہ دے تو یاد رکھنا اس کے تن پہ اس کا سر نہ ہوگا، یاد رکھنا اس کے تن پہ اس کا سر نہ ہوگا۔ ابو طالب نے اپنے محمد کی طرف دیکھ کر کیا کہا تھا؟ تم یا سیدی و یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، جو کہنا ہے کہیے۔ ابو طالب نے رسول کو مولا کہا۔ رسول نے ابو طالب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، چچا آپ نے ہمیں 40 لوگوں کے درمیان میں مولا کہا، میرا نام محمد نہیں جو اپنے بھائی علی کو 1.25 لاکھ حاجیوں کا آپ نے ہمیں 40 لوگوں کے درمیان میں مولا کہا، میں اپنے بھائی علی کو 1.25 لاکھ حاجیوں کے اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے انتم تو مولا علی مولا۔ عزیزان محترم، یہ دشمنی جو ہے وہ محمد اور علی سے نہیں ہے، یہ دشمنی کی جو اصلی جڑ ہے وہ ابو طالب ہے۔ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر ہے، ابو طالب مسلمان نہیں ہے، ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ نام کا ایمان نہ رکھنے والے بھی ایمان ابو طالب پہ بات کرتے ہیں۔ 4 مسئلے سن لیجئے گا۔ شاعر اہل جناب فخری میرٹھی صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع، تو غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے۔ میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع، تو غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے۔ اور علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی کے ایمان کی دلیل تو دے۔ عزیزان محترم، یہ ہے ایمان ابو طالب۔ ابو طالب وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی آغوش میں محمد اور علی کو ایک ساتھ پالا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی ہے، رسول خدا مسجد میں تشریف فرما ہے، رسول کے ساتھ تمام صحابی ہیں، وہ صحابی کے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ٹائم آنے سے پہلے نماز کا وہ مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ اسی اسنا میں دروازے مسجد نبوی پر ایک
شخص نے آ کے آواز دی اور کیا کہا؟ چاروں طرف دیکھنے کے بعد کہا اين محمد، اين محمد، اين رسول نہیں کہا بلکہ اين محمد کا۔ جیسے ہی شخص نے یہ آواز کو بلند کیا تو تمام مضبوط دل کے صحابہ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے کے کوہنی مار کے کہنے لگے دیکھ نہیں رہے ہو قیامت آ گئی؟ کہا کیا ہوا؟ قیامت آ گئی۔ جیسے اب پیچھے مڑ کے دیکھا تو دروازے مسجد نبوی پر ایک 12-14 فٹ کا لمبا انسان کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی سبھی صحابیوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ڈر گئے۔ اس نے کیا کہا کہ محمد کہاں ہے؟ تمام صحابی پریشان ہوئے، اس شخص سے ڈرنے کے بعد کہنے لگے محراب کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد کہا محمد محراب میں ہے، محمد محراب میں ہے۔ میں تمام صحابیوں سے ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا کہ جب تمہیں یہ پتا تھا کہ یہ خطرہ ہے، اسے روکنا چاہیے تھا، یہ محمد کے پاس ہے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ یہ خطرہ ہے تو اسے روکنا چاہیے تھا، یہ محمد کے پاس بھیجنا چاہیے تھا۔ عزیزان محترم، تمام صحابیوں نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ کو سیو کیا اور کہنے لگے سب کے سب کہ محمد محراب میں ہے۔ راستہ بنا، یہ جو ہے شخص محراب میں پہنچا اور اس نے جانے کے بعد محمد سے کہا کیا آپ ہی محمد ہے؟ کہا میں ہی محمد ہوں۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں ایک پریشانی لے کر آیا ہوں۔ رسول نے کہا بتائیے آپ کی کیا پریشانی ہے؟ کہا میری پریشانی یہ ہے کہ میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ میری پریشانی یہ ہے کہ میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کہا آپ میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ رسول نے کہا کہ آپ میرے، اس نے جن تھا اس نے کہا کہ میرے آپ دونوں ہاتھ کھول دیجئے۔ رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے دونوں ہاتھ کھول تو دوں گا لیکن میری کچھ شرط ہے، کچھ سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ کہنے لگے کیا سوالات ہیں؟ کہا یہ بتانا ہوگا کہ تیرے ہاتھ کس نے باندھے، کیوں باندھے اور کب باندھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مت پوچھے کہ کب باندھے کس نے باندھے۔ کہنے لگے، رسول نے کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ جب رسول آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو پوچھئے میں بتاؤں گا۔ کہا بتائیے۔ کہا میرے ہاتھ اس وقت باندھے کہ جب نوح اپنی کشتی پر اپنے امت کے ساتھ سوار ہو رہے تھے، میں تھا دشمن نوح، میں نے چاہا کہ نوح کی کشتی کے ساتھ خرقات کیا جائے، ڈبو دیا جائے۔ جیسے ہی میں نے یہ چاہا کہ نوح کی کشتی کو ڈبو دیا جائے تو نوح نے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو بلند کر کے نہ جانے کسے بلایا۔ میں کہوں گا عقل کے اندھے اگر کوئی اس وقت شیعہ ہوتا تو سمجھ جاتا کسے بلایا، کہ کسے بلایا۔ کہا رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی کلائیوں پہ بڑا ناز تھا، مجھے اپنی کلائیوں پہ بڑا فخر تھا، میں تھا دشمن نوح، میں نے چاہا کہ نوح کی کشتی کے ساتھ خرقات کر دیا جائے، لیکن نوح نے جیسے ہی آواز کو دیا ایک آسمان کی طوفان کی موجوں پر ایک خوبرو جوان اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا اور ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا۔ عزیزان محترم وہ بہت طاقتور جن تھا تو رسول کہنے لگے ارے جب تو اتنا بڑا طاقتور تھا تو تو نے طاقت کیوں نہ لگائی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے طاقت لگائی لیکن نہ جانے اس آنے والے جوان کے ہاتھوں میں کتنا زور تھا، میں نے اپنی پنڈلیوں تک کا زور لگایا لیکن ٹچ سے مس نہ ہو سکا۔ رسول نے کہا تو نے جان لگائی؟ کہنے لگے رسول اللہ میں لگا دیتا تو الگ بات تھی، میرے قبیلے کے لوگوں نے بھی مجھے چھڑوانا چاہا لیکن اس علی نے مجھے نہیں چھوڑا، اس جوان نے میرے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ تو اب پتا چلا جس کے یہ ہاتھ باندھے پورا قبیلہ بھی اگر چاہے اس کے ہاتھ کھلوا دیے جائے تو نہیں کھل سکتے۔ اب پتا چلا لعنتیں ادھر سے بھیجی جاتی ہے، اب تم کسی کو رضی اللہ کہتے رہو، کسی کو رضی اللہ کہتے رہو۔ صلوات پر محمد کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی اور میرے قبیلے کے لوگوں نے بھی زور لگایا لیکن اس نے ہمارے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ تو یہ رسول کے پاس آیا، رسول نے اس سے کہا کہ یہ بتا تجھے میرے پاس کس نے بھیجا؟ کہا میں نے سنا تھا کہ اس صلوات پر محمد
درود پڑھ دیں محمد والا۔ کہا کہ یہ میرے پاس کس نے بھیجا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اس زمین پر ایک فخر نوبی آیا ہے، تو میں نے چاہا کہ میری اس کے علاوہ کون مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ کہا میرے ہاتھ کھلوا دیجیے گا۔ اسی اسنا میں کیا بھی باتیں ہو رہی تھی کہ مسجد نبوی پر پھر ایک مرتبہ شور اٹھا، تمام اصحاب کہنے لگے یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے۔ تو اب ہم پہ اعتراض کرنے والوں، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی علی کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا ہم تو کریں گے اس لیے کہ علی ہمارا ہے۔ ارے جب تمہارے بڑوں پر مصیبت آئی وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے یا علی تشریف لائیے، یا علی تشریف لائیے۔ ہم تو کہیں گے اس لیے کہ علی ہمارے مولا ہے۔ کیا کہا کہ یا علی تشریف لائیے۔ ابھی مسجد نبوی میں یہ شور اٹھا، یہ جن متوجہ ہوا، اس نے علی علی کی صداؤں کو سنا اور سننے کے بعد گھبرا گیا، ڈر گیا، چاہ کے رسول کی پشت کے پیچھے جا کر چھپے۔ رسول نے ہاتھ سے پکڑا اور سامنے لا کر کیا کر دیا؟ کہا ڈر کیوں رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ڈرنا واجب ہے۔ کہا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا یہ جو نوجوان آ رہا ہے اسی نے میرے دونوں ہاتھ باندھے تھے۔ کہا یہ جو نوجوان آ رہا ہے اسی نے میرے دونوں ہاتھ باندھے تھے۔ کہا اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ تو میرا بھائی علی ہے، یہ تو میرا داماد علی ہے، اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب علی کو حکم ہوا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، علی رسول اللہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے بتائیے بتائیے۔ تو رسول نے کیا کہا کہ علی تم اس کو پہچانتے ہو؟ کہا علی تم اس کو پہچانتے ہو؟ کہا علی تم اس کو پہچانتے ہو؟ ارے کمال کی بات تو یہ ہے کہ علی سے ایک انسان کو نہ پہچانیں گے؟ ارے جس کی نسل، جس کی تلوار 70 نسلیں دیکھ کر چلتی ہو، کیا وہ اسے انسان کو نہ پہچانیں گے؟ رسول نے کیا کہا کہ علی آپ اسے پہچانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اسے پہچانتا ہوں۔ علی مسکرائے، کہا ہاں میں اسے پہچانتا ہوں۔ کہا اسی نے تیرے ہاتھ باندھے تھے، یہی تیرا ہاتھ کھولے گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت طاقتور انسان ہے۔ کہا آپ دیکھو اگر یہ نہیں آتے تو میں کھول دیتا، اب تم نے بتا دیا کہ علی نے میرے ہاتھ باندھے، علی ہی تیرے ہاتھ کھولے گا۔ عزیزان محترم بس 1 یا 2 منٹ اس کے بعد اپنے مسائل۔ کیا کہا کہ آپ کے ہاتھ علی ہی کھولیں گے۔ علی کو رسول نے حکم دیا کہ آپ اس کے ہاتھ کھولیں۔ علی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ اس کے ہاتھ تو کھول دوں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ رسول نے جن کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا شرطیں قبول ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں یا رسول اللہ قبول ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں مانوں گا، ان کی شرطیں کیا ہے؟ علی نے کیا کہا کہ میں اس کا ہاتھ تب کھولوں گا جب یہ میری شرطیں قبول کرے گا، جب یہ میری شرطیں مانے گا۔ علی کی شرط کیا تھی؟ علی کی شرط یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کہے، محمد الرسول اللہ کہے۔ علی کی شرط کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ کہے، محمد الرسول اللہ کہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب رسول نے، علی نے اس سے کہا کہ میری شرطیں مانے، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد الرسول اللہ کہا، اس کے ہاتھ بندھے رہے۔ اب چاہتے ہیں کہ علی اس کے ہاتھ کھولے۔ رسول نے علی سے کہا علی رکو۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ میری شرطیں تو پوری ہو گئی، اب آپ کی کیا شرط ہے؟ کہا علی آپ کی شرطیں تو پوری ہو گئی لیکن ہماری شرط پوری نہیں ہوئی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا علی تمہاری شرط لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، میری شرط علی ولی محمد الرسول اللہ، میری شرط علی ولی اللہ۔ ارے عقل کے اندھے مسلمان، علی کی تو 2 شرطیں مانتا ہے، رسول کی ایک بھی شرط نہیں۔ علی کی لا الہ الا اللہ، علی کی شرط محمد الرسول اللہ، علی کی شرط۔ اب کیا ہوا کہ اس نے علی ولی اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہتا رہا، ہاتھ بندھے رہے۔ علی لا الہ الا اللہ کہتا رہا، ہاتھ
بندے رہے، محمد الرسول اللہ کے طرح ہاتھ بندے رہے. جیسے ہی علی ولی اللہ کہا، علی نے اس کے ہاتھ کھول دیے. اب میں نے واقعہ پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، کوئی نتیجہ نکلا نہیں نکلا. کہا نہیں، کہا نتیجہ یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کے طرح ہاتھ بندے رہے، محمد الرسول اللہ کے طرح ہاتھ بندے رہے. اب شرط یہ ہے ہاتھ کھلوانے کے لیے علی ولی اللہ کہتے ہیں اب چاہے ہاتھ نماز میں بندے ہو، چاہے علی ولی اللہ کہنا پڑے گا تو ہاتھ کھلیں گے. حضرات محترم، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی کیا ہے کہ آپ جب بھی فرش اعظم بچھائے تو خلوص کے ساتھ بچھائے. یہ مت دیکھیے گا کہ فلاں صاحب آئیں گے تو مجلس ہوگی، نہیں. آپ جس کے لیے فرش اعظم بچھا رہے ہیں آپ سب سے پہلے اس فرش پر تشریف لائے. عزیزان محترم، آپ نے سوا دو مہینے جو ہے فرش اعظم بچھایا، اور فرش اعظم بچھانے کے بعد ایسے کے ایسے رہے جیسے پہلے تھے. تو آپ کے فرش اعظم بچھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فرش اعظم بچھانے کا فائدہ تب ہے کہ آپ یہاں آئے گنہگار بن کے، چاہے حور علیہ السلام بن کے. آپ آئے یہاں گنہگار بن کے، چاہے حور علیہ السلام بن کے. عزیزان محترم، یہ ہے اہل بیت کے فضائل، یہ ہے ان کی معرفت. آپ جب بھی کوئی کام کریں ایک انتشا ہے تو خلوص دل کے ساتھ کیا کریں. ہمارے بڑے بھائی ضیاء صاحب نے جناب قاسم قمر سے پڑھا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ جناب قاسم کے مسائل پڑھے جائیں. عزادارو، ایک وقت وہ آیا جب شب عاشور تمام بیویاں اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہیں کل اکبر سے پہلے شہید ہونا، تمہیں کل عباس سے پہلے شہید ہونا، تمہیں اصغر سے پہلے شہید ہونا. عزادارو، جناب ام فروہ بھی اپنے لال قاسم سے کہہ رہی تھی بیٹا قاسم کل تمہیں اکبر سے پہلے شہید ہونا. بیٹا قاسم میں بیوائے دی ہوں، میرے پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، بلکہ مجھے بھی شہزادی کو اپنا منہ دکھانا ہے. عزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب قاسم اپنے چچا جان کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان مجھے بھی رن کی اجازت دے دیجیے گا، مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے گا. امام حسین جناب قاسم کو سینے سے لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا قاسم میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے بھائی حسن کے چہرے کی زیارت کروں تو میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا. عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو، جناب قاسم مایوسی کے عالم میں خیمے کی طرف جا رہے تھے. جناب ام فروہ نے قاسم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی بیٹا قاسم کیا تم ابھی تک حسین پہ فدا نہیں ہوئے، کیا تم ابھی تک جنگ میں نہیں گئے؟ اماں میں جنگ میں جاؤں تو کیسے جاؤں، چچا جان مجھے رن کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، چچا جان مجھے یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں بیٹا قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو. عزادارو، میں نے مختصر کر دیے گئے مسائل. عزادارو، جناب ام فروہ نے جناب قاسم کے بازو سے ایک تعویذ کو ادھر نکالا، اور تعویذ کو کھول کر جناب قاسم کے حوالے کیا. کہا بیٹا قاسم جا کر حسین کو دے دینا، کچھ مت بولنا، حسین تعویذ کو دیکھ کر تمہیں رن کی اجازت دے دیں گے. عزادارو، جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے، اور آنے کے بعد چچا کی خدمت میں تعویذ کو پیش کیا. عزادارو، جیسے امام کی خدمت میں تعویذ آیا، امام نے بھائی کی تحریر کو بوسہ دیا اور سینے سے لگایا. ارے جیسے ہی کھول کے دیکھا تو تعویذ میں کیا لکھا ہوا تھا، اے میرے بھائی حسین جب تم پر مصیبت پہنچتا ہے تو میں کربلا میں نہیں ہونے کا، لیکن میری طرف سے
قاسم کو پیش کر دینا۔ عزادارو امام حسین جناب قاسم سے سینے سے لگا کر رونے لگے۔ آلغرض جناب قاسم کو رن کی اجازت ملی، جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کرایا گیا۔ ارے کم سن قاسم، 13 برس کا سن قاسم کا، ارے میدان کارزار میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد ایسی جنگ کی کہ ظالموں کو واصل جہنم کر دیا۔ ارے ایک وقت تو آیا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا قاسم کب تک جنگ کرتا؟ ارے کسی ظالم نے ایسا وار کیا، ارے کسی نے قاسم کے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ارے قاسم پہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زین سے زمین پر آئے، آواز دی امو جان ودیکنی۔ عزادارو امام حسین نے جناب قاسم کی استغاثوں کو سنا اور میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابھی حسین میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے، ظالموں نے 1300 گھوڑے ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر، قاسم کا لاشا ٹکڑے میں پامال ہو گیا، قاسم کا لاشا۔ واردات واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ پروردگارا جتنے بھی مومنین حاضر ہیں ان سب کے تمام گناہ کبیرہ سے معاف فرما۔ پروردگارا جتنے بھی مومنین اس میں حج و زیارات میں مشتاق ہے، پروردگار اس سال زیارت امام حسین کرنا نصیب فرما۔ پروردگارا صاحب خانہ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا ان کی جب پروگرام کر رہے ہیں جو یہ انتظام کرے اس کو قبول فرما۔ شہزادی اس کا اجر دے دے۔ پروردگارا تمام دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ حجت آخری وقت زمانے کو ضرورت کا عاجل فرما۔